نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ جتنے اخلاق ہو سکتے تھے، جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی تھیں، جتنی اللہ کو محبوب تھیں، وہ ساری میرے نبی کریم نے بیان فرمائی، ساری رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی تھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بائی نیچر ہی کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کچھ لوگ نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، تو وہ بلا وجہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ عورت کو حقوق دلانے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں۔ جو لوگ یہاں سے کسی کو لے جاتے تھے نا دبئی دھوکہ دے کے، اور لے جاتے تھے یورپ میں، عرب ممالک میں دھوکہ دے کے لے جاتے تھے، تو وہ بھی کوئی خواب ہی تو دکھاتے تھے کہ اتنے لاکھ تنخواہ ہوگی، اتنا کچھ ہوگا۔ وہاں جا کے پتہ چلتا تھا کہ جیب سے بھی دینے پڑیں گے کچھ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ سارے خوبصورتی کے نام پر ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی کسی کو لالچ دیتا ہے تو کسی کو لوٹنے کے لیے اسے لالچ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ لوگ پہلے لالچ دیتے ہیں پھر لوٹتے ہیں، پہلے مکمل لالچ دیتے ہیں، یہ چیز مل جائے گی، یہ چیز مل جائے گی، لوگ مکمل لالچ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔ اور اگر لالچ نہ دیں تو کوئی آدمی قابو آئے گا؟ لوگ لوٹتے ہیں لالچ دے کر۔ اچھا، وہ جو جس کو لالچ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، وہ اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے، اتنی اچھے پیغام دے رہا ہے، تم میرے دشمن ہو، تم مجھے منع کر رہے ہو۔ ہوش تب آتی ہے کہ جب سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام، نازک شیشیاں ہیں، ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تو شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی۔ نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی۔ یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد۔ یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کوئی شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذ اللہ۔ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے، مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، آپ خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھائی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں، تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی۔ تو اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی۔ اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے، دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا۔ تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی۔ آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے؟ فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، تو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو۔ کو کیا اور حق چاہیے عورت کو؟
جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی، اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو۔ اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی، میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، تو کر لے قبول؟ کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو، پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا، حضور نے ہمیں درس دیا، نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا، فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی، تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا۔ چلیں میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، ان کے درمیان بھائی چارہ تھا، تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی ہیں۔ تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست۔ نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو درداء سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا۔ کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے، عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے۔ کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر ساتھ سلا لیا، وہ تھوڑی کو دیر سویا، عبادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، وہ بڑی رات پڑی ہوئی ہے، چپ کر کے سو جا۔ وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے۔ سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے، ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ، جی رکھا تھا، پرسوں بھی رکھا تھا، ترسوں بھی رکھا تھا۔ فرمایا آج نہیں رکھنا، آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے، آج نہیں روزہ رکھنا، سلا دیا۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو کچھ نہ سکے، پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو، نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا، چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں، تو نبی پاک کو بتاتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا، میں اپنی کروں گا، حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے، بات طے ہو جائے گی۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی ہیں، حکم فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے، سحری میں اٹھایا ہے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا، سلمان فارسی نے ٹھیک کیا۔ پھر حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ابو درداء تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق، اس حق کو بھی سمجھے۔ حقوق اللہ بھی ہیں، پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر، کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے تو اسے سلا بھی، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق، تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا۔ اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب، سننا یہ لفظ حدیث کے، حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا۔ فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں۔ سرکار مسجد میں بھی آتے تھے، نواسوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ پیار بھی کرتے تھے۔ تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمایا عورتوں کے کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر۔ لو ایک حدیث بخاری کی اور یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاری ہو گئی ہے، صفیں بن رہی ہیں، مجاہدین کی تیاری ہے، تو میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے مجاہدوں کی لسٹ میں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیوی نے حج کی تیاری کر لی ہے اور میرے دوستوں نے صحابہ نے میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، اسے محرم کی ضرورت ہے، وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی؟ مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا، پر تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے، عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا، بلکہ عورت کو حفاظت عطا کی اور مرد کو اس کا محافظ بنایا۔ اب بچیاں آزاد ہونا چاہتی ہیں، اور آزادی بھی وہ والی کہ جو بنیادی طور پر آزادی نہیں، فحاشی ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا ہے کہ اسلام بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے۔ اس بندے کے پاس 20 تولے سونا ہو وہ چوک میں لے کے نہیں آتا، وہ قیمتی چیز ہے، اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بیویاں، اسلام انہیں قیمتی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ تم قیمتی ہو لہذا گھر کے اندر رہو، تم باہر نہ ہو۔ لیکن عورتیں ہیں کہ ان کو بلا وجہ لوگ خراب کر دیتے ہیں اور بلا وجہ وہ اس مغالطے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی نظریں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا۔ مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف، لیکن یہ ساری پابندی صرف مرد پر نہیں، عورت بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھے گی، اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا حکم ہے، جس طرح کہ وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی وہ سمجھے کہ پابندی تو مرد نے کرنی تھی، میں نے تھوڑی کرنی تھی۔ وہ جس کے پاس جائے، جہاں بھی جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، باہر جائے، تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے، اس کی عورت کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ بنیادی طور پہ اسلام شرم و حیا کا دین ہے، حیا کی بات کرتا ہے۔ حیا کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ
کوئی کبھی چیز دیکھ کے نا تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو, آپ کوئی غلط جملہ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا جھجکیں, آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں. ہمارے ہاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی میں. سنگیوں کی محفلیں, یاروں کی محفلیں, اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے اللہ ماشاء. جن دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے. دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے. جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی اکٹھے داخل کیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو, لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچی ہو, کمزور ہو, فحاشی والی ہو, عریانی والی ہو. وہ ہمارے یہاں تو اب اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں, اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں جی وہاں ہو گئیں, اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا. آپ جب حیا کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے؟ جہاں کمرہ بند ہو, چاروں جانب دیوار ہے, اوپر چھت ہے, خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہو نا, تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار ذرا دروازہ ذرا بند کر دو. وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا حیا کے پردے میں, تو اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے. اور جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر دو. اب وہ مکمل طور پہ سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیا ہوں, اگر میں کھول کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ جب چھپ جاتے ہیں, جب آپ حیا کے اندر سمٹ جاتے ہیں, جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں, تو آپ بہت ساری جگہوں پہ آسانی محسوس کرتے ہیں. تو حیا تو آپ کو سکون دیتی ہے, حیا تو دل کو راحت دیتی ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں, قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مذاق کو, ایک مزاح ہوتا ہے خوش طبی, وہ نہیں مذاق, مذاق اڑانا. قرآن پاک نے نا مذاق کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دیا ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو, ایک ٹکڑا مقتول کو مارو, زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا. تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے. اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا, اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا, آپ نے کہہ دیا کہ ہم آزاد لوگ ہیں, جو مرضی کریں گے, جو مرضی کہیں گے, جو ہمارا دل میں آئے گا کریں گے, تو پھر تو لوگ آپ کا وہ اشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا. جس کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق بن جاتا ہے پھر اسے کوئی جینے دیتا ہے. آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے. اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے, پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی, پھر تکلیف میں آ جائیں گے, پھر بہت بڑی اذیت کا شکار ہو جائیں. شرم و حیا, عرب کے اندر جو کنواری لڑکیاں تھیں ان میں بڑی حیا ہوتی تھی. الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی, میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی 20 دفعہ ان کا ابا کہے تیری شادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی. یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے, پتہ نہیں کدھر چلے گئے. ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی جب ان سے ان کا باپ, ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی, تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں. یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر. تو عرب کی لڑکی بڑی حیا والی ہوتی تھی, اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو 20 دفعہ بات کی جاتی, پھر بھی وہ عورت چھپتی پھرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے. قاضی اعجاز مالکی نے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے, دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی. 100 مردوں سے زیادہ طاقت. اب جو بات کہنے لگا ہوں, جو نتیجہ دینے لگا ہوں, اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے. ذرا فکری طور پر, نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی جو مرضی کرے, عمر ہے جی. آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے اور حیا کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے. ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے لیکن حیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی ہے. تو حیا تو حسن ہے, حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا, حیا تو آپ کو نرالا کرے گا, انوکھا کرے گا. وہ ہمارے ایک دانش والے نے مضمون لکھا, کچھ باتیں بڑی پسند آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ, ان کو بھی کسی نے نا مس گائیڈ کر دیا تھا, حالانکہ اچھی خاتون ہے, کسی نے مس گائیڈ کر دیا. تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا ہے نا بننے کا, تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی. تو کئی ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. تو میں گاڑی میں, عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو, تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, تو زبردستی کراتی ہے نا جی. تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے. تو وہ کراتی بھی ہیں. 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے. واقعہ کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں. جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات, بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں, گنجائش ہے, اجازت ہے. تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سور کے, تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے مطلب بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی. وہ سیاںا بندہ تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے, دل کی بڑی اچھی ہے, سیانی ہے, لیکن اس کو نا کچھ خواتین نے, کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو, باہر جاؤ, کام کرو, فلاں کرو, اپنی مرضی سے جیو. تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے, تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی, آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں. تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا, خلوص کے ساتھ. میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں, روز شام کو گھر ہوتا ہوں, اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا, لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی, تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے.
میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں. کہتے ہو میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی. وہ کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں, مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا, میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو. میں واپس لوٹتی ہوں. یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا, اس کو سمجھا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے. کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا, اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے. تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک, تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی, کیونکہ پردہ رہتا تھا, لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. تو جب بچے, سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی, تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے, اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے. جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے, ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا, بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود, اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے, آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی, اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا, حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے, تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے, تو سرکار تو زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے, آنکھیں آسمان کی طرف, اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری, میرا تہمت دے دو, میرا تہمت دے دو. کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے, حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا, اس کی وجہ سے ہو. ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں, دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے. تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے, آنکھیں میرا تہمت دے دو, میرا تہمت دے دو. تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا تو حضور نے باندھ لیا. پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی. یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے, قبول نہیں فرماتے, تکلیف شروع ہو جاتی. لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں. ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے, بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے. آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو, آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں. عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی, میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا, اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا. حیا. آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں, اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا نہیں شروع ہو جاتا, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز, کہ شرم والا مزاج, گفتگو بھی شرم والی, آنکھیں بھی شرم والی, لباس بھی شرم والا, دوستی یاری بھی شرم والی, بہت ساری ایسی باتیں. دیکھیں نا آپ ذرا, میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں, اس کی گہرائی پر غور کریں. حضور علم کا سمندر ہے, سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے, اور صحابہ کو موقع ملا ہوا ہے اس سمندر سے فیض لینے کا. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 14 دن گزر جاتے. حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے بارے نہیں پوچھ پاتا تھا. 14 دن بخاری شریف میں موجود ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے, اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے, وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن چونکہ ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں, عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں, مولا علی بھی بیٹھے ہیں, عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں, اتنے جید لوگ بیٹھے ہیں, تو مجھے حیا آتی تھی کہ میں کیوں جواب دوں. کہتے ہیں سرکار نے کئی دفعہ پوچھا, لوگوں نے کئی اور درخت بتائے, پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے. آپ حیا کے اس پہلو پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے, سوال کا جواب, یعنی مجھے سوال کا جواب آتا ہو پھر میں دوں نہ, مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے, مجھے پتا بھی تھا میں نے بتایا نہیں. بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں, بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں, تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھ نہیں آتا ہوں, تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے, چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کو تیار ہیں. لیکن میرے عزیز پتہ بھی ہے جواب کا, علم بھی ہے, لیکن فرماتے ہیں میری حیا نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں. آپ فرماتے ہیں پھر حضور سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ درخت کون سا ہے. تو حضور نے فرمایا بھائی وہ کھجور کا درخت ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے, حالانکہ میں نے جواب دیا ہی نہیں. تو لفظوں میں حیا, جملوں میں حیا, آنکھوں میں حیا, اٹھنے میں حیا, بیٹھنے میں حیا, چلنے میں حیا ایک خوبصورت حسن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے نا پھر تو آزاد ہے, پھر تو جو مرضی کا, پھر تو جو. اس لیے بزرگ جب کسی کو بے حیا کہتے تھے نا, اللہ اکبر, اور جب کسی کو کہتے تھے نا یہ بے حیا ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی ہلکی سی بات کر دی ہے, لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بس بھائی اب اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں, یہ بے حیا ہے. کیا معنی کہ اب یہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا, جو اس کی طبیعت چاہے گی وہ کرے گا, اب یہ کسی پہلو بھی قابو آنے کو تیار, بے حیا ہو گیا. بے حیائی بہت بڑا عیب ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل آزادی ہونی چاہیے, ہمارا اپنا جسم ہے تو ہماری اپنی مرضی چلے گی. ایک وزیر صاحب ہے, پتہ نہیں میں ان کو جانتا تو نہیں, انہوں نے سینٹ میں تقریر کی ہے, میں نے ان کی بات سنی ہے. اس نے کہا نہیں بھائی جسم رب کا ہے تو مرضی بھی تو رب کریم کی چلے گی, اور مرضی بھی
یہ مرضی بھی اللہ کی. یہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے جسم پر, کبھی کبھی مجھے کثرت سفر سے الرجی ہو جاتی ہے. میرے ساتھ لوگ نا دل سے پیار کرتے ہیں. شاید ہی کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جس تک میرے سنگی مجھے لے کے نہ گئے ہوں, پر جسم اللہ کا ہے نا, مرضی بھی جب وہ چاہے گا صحت دے گا. کیوں کچے کاموں میں لوگ پڑ گئے, کیوں غلط لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں؟ یہ اسی کا ہے. اور جب وہ چاہے گا, آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اپنی مرضی چوکوں چوراہوں میں کر رہے ہوتے ہیں نا, جو مرضی گند مند, وہ جانور ہوتے ہیں. وہ جانور ہوتے ہیں جو نہ چوک دیکھتے ہیں, نہ گلی دیکھتے ہیں, نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جگہ کون سی ہے. وہ انسان ہے. میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا, میں نے کہہ دیا. وہ جانور ہوتے ہیں. اور جو کچھ انسان ہوتے ہیں نا, ان کے اندر کچھ نہ کچھ پھر شرم حیا بھی ہوتی ہے. وہ چوکوں چوراہوں میں وہ حرکتیں اور وہ کام نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں. ان کے لیے بڑے پردے ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں, ان کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے. جو بالکل آزاد ہو جائے, کوئی پتہ نہ ہو کس وقت کیا کہنا کیا کرنا ہے, تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے. ہم آپ کو کیا دعوت دیں؟ آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کا انسانیت کے حق میں بھی ٹھیک نہیں. آپ تو وہ والی باتیں کر رہے ہیں جن کا انسانیت بھی تقاضا نہیں کرتی کہ یہ باتیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات, میں تو جذباتی نہیں ہوتا, میں بڑے غور سے چیزوں کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں. اور نہ میں ان موسمی مینڈکوں کی, وہ مجھے عاطف صاحب کہنے لگے جی بڑے بڑے مولوی ایک بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ روزے میں بڑے بڑے درس دیتا تھا, تو وہ بھی فلانی فلانی حرکتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا ہم نے تو پرانا کہا تھا کہ موسمی مینڈک ہے, تو پرانے کہہ رہے ہیں کہ اداکار ہے. تو وہ جہاں کاسٹ کریں گے وہاں وہ اداکاری کرے گا. آپ کسی مذہبی جگہ کر لیں تو وہاں کر لے گا, کہیں اور جگہ کریں گے تو ہم تو پرانا کہہ رہے ہیں. تو کسی کو کبھی سمجھ آتی ہے تو کسی کو کبھی اور جگہ جا کے سمجھ آتی ہے. ہم ان لوگوں سے پریشان نہیں ہوتے. کیوں؟ سن لیں, کوئی مایوسی نہیں. ان کے اندر جتنا زور ہے وہ لگائیں. یہ ملک بنا ہے رسول اللہ کے نام پہ, یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے امت مسلمہ کو. یہ نبی پاک کے نام پہ بنا ہے, تو یہاں جھنڈا بھی وہی والا بلند ہونا ہے جو مدینے والے رسول کا جھنڈا ہے, اور یہاں وہی کام چلے گا جو نبی پاک نے بیان فرمایا. تو اس طرح کئی لوگ آتے ہیں, وہ شور شار کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اتنے نہ پریشان ہوا کریں. بہت سارے لوگ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے. مطلب اتنا ہم ان کو اہمیت دے دیں, ان کا ذکر کریں, ان کا نام لیں, ان کی بات کریں. وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہے, مطلب اسٹیٹس ہی نہیں ہے ہمارا. اتنے فارغ ہیں ہم. جب جو بندہ آئے گا کہانی چھڑے گا تو ہم چھڑ جائیں گے. اور بھائی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ تعالی, لوگوں نے بڑا شور کیا, بڑے زمانے سے دنیا شور کر رہی ہے, اور اللہ کے گھر مسجدیں بھری ہوئی ہیں. مسجدیں بھری ہوئی ہیں. ہماری بیٹیاں پردے کرتی ہیں, پردے کو پسند کرتی ہیں, وہ حجاب میں رہتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اصل حسن کیا ہے. تو یہ پراپیگنڈا پرانا چلا آ رہا ہے. اس کا اللہ کے فضل سے امت مسلمہ پہ نہ کبھی اثر ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے.